الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارگاہ رسالت معاب میں درود پاک پڑھنے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ذی قعدہ والا مہینہ 29 کا تھا۔ 29 ذی قعدہ کو ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، جس کی بنیاد پر آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ آنے والی 7 جون کو 10 ذی الحجہ ہوگی، جس دن ہم لوگ بقرعید مناتے ہیں، اور اس دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے کہ 10، 11، 12 یہ ایام نحر ہیں، قربانی کے ایام ہیں۔ 9 تاریخ عرفہ کی ہوتی ہے، اور اس دن کا روزہ بہت ہی فضیلتوں کا جامع ہے۔ سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس روزہ کو رکھنے سے۔ تو جو حضرات 9ویں ذی الحجہ پائیں، ممکن ہو تو روزہ بھی رکھیں، اور 10ویں ذی الحجہ یوم نحر ہے، اور اس دن کو ضیافت کا دن کہا جاتا ہے۔ 11 ہے، 12 ہے، عید الفطر ہے۔ تو ان ایام میں رحمت الہی میزبان ہوتی ہے، اور ساری مخلوق مہمان ہوا کرتی ہے۔ ان ایام میں روزہ اسی لیے حرام فرما دیا گیا ہے کہ روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ وعدے کے مطابق انشاءاللہ العزیز قربانی کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں اور یاد ابراہیمی مناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت معاب میں عرض کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قربانی کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم کی یاد ہے، اور اس شریعت میں اس یاد کو باقی رکھا گیا ہے۔ اور قربانی کا ایک جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جایا کرتی ہے اس کی قربانی، اور اس کے ہر بال کے بدلے، اس کے پھروں کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو لوگ مالک نصاب ہیں، جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی جو مالک کہا جاتا ہے وہی مالک ہے۔ یہاں مالک گھر نہیں، مالک نصاب ہونا ہے۔ باپ بیٹے، ماں بیٹی، شوہر بیوی، سب اگر مالک نصاب ہیں تو سب کی جانب سے قربانی واجب ہے۔ اور ان دنوں میں 10، 11، 12 میں قربانی ہی افضل بہتر ہے، اور اولاد آدم کا کوئی بھی عمل
قربانی سے بڑھ کر ان دنوں میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چاہے، کیونکہ آج نئے دور میں لوگ جی رہے ہیں، تو کچھ ایسی بھی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ اتنا پیسہ ہم غریبوں کو دے دیں، اتنا پیسہ ہم اور دوسری جگہوں میں خرچ کر دیں۔ تو یاد رکھیے گا، قربانی کے دنوں میں جن پر قربانی واجب ہے وہ اتنے مقدار میں اگر سونا چاندی اور دوسرے درہم و دینار خرچ کریں تو ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کرنے سے ملے گا اور جو قربانی کرنے سے ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، نفلی کوئی بھی کام آپ کریے وہ واجب سے اور فرض سے بڑھ کر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی ذہنیت رکھتا ہے تو اسے بتائیے اصل اللہ کے حکم کی پابندی ہے، اور یہاں جانور ذبح کرنے میں اللہ کے حکم کی پابندی ہے، اس لیے جانور ذبح کیا جائے۔ جانور ذبح کرنے کا اہل کون ہے؟ تو عاقل ہونا چاہیے۔ بلوغت کی شرط اس طور پر نہیں ہے کہ وہ سمجھدار ہو اور قدرت رکھتا ہو ذبح کرنے پر، تو بالغ نہیں ہے تب بھی ہو جائے گا۔ مسلمان ہونا چاہیے، اور مسلمان اپنی زبان میں کہیے تو سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ یا ضروریات دین کا انکار کرنے والے وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں ان کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ ذبیحہ بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نام لینے کا جو اہل ہے وہ مسلمان، اور اللہ کے نام پر ہی جو جانور ذبح ہوگا وہی کھانے کے لائق ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ذبح کرنے میں آپ جب قربانی کریں تو اپنے جانور کو خود ذبح کریں۔ جانور ذبح کرنے کے لیے ساری سہولتیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، جس سے جانور کو کسی طریقے سے بلا وجہ والی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ 4 رگیں اس میں کٹنی ہوتی ہیں، 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ جسے حلقوم کہا جاتا ہے، جس میں سانس کا آنا جانا ہوتا ہے، اور ایک جس میں کھانا پانی اترتا ہے، اور ان دونوں رگوں کے اگل بغل میں 2 رگیں ہوتی ہیں جس میں خون کا دوران ہوتا ہے۔ ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا یا 4 کا آدھے سے زیادہ کٹ جانا ذبح کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہو رہا ہے تو ذبح شرعی نہیں ہو۔ تو جو ذبح شرعی ہے وہ یہ، جب آپ قربانی کریں تو کم سے کم اتنی 4 رگیں یا 3 رگیں پوری کٹ جائیں، اور اگر دوسرا کوئی ہے جو جانور بنانے والے ہوتے ہیں قصاب وغیرہ، وہ لیں تو ان کو آپ تنبیہ کر دیں کہ میرے بعد جب آپ چھری لیجئے گا تو آپ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے گا، تاکہ کوئی رگ ادھر ادھر سے رہ بھی گئی ہو ان کی چھری چلے تو وہ بھی اللہ کے نام لے کر چلے۔ کچھ لوگوں کا دل اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنے پالے ہوئے جانوروں کو خود ذبح نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ اپنے دل کو مضبوط کریں اور خود کرنا بہتر ہے، اس لیے خود ذبح کریں۔ قربانی کے لیے 3 طریقے کے جانور ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو پائے جاتے ہیں جانور وہ 2 طریقے، اونٹ جو ہے وہ یہاں کمیاب ہے یا پایا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کی قربانی پر گفتگو نہیں۔ بھینس یا اس قسم کے جو جانور ہیں، بڑے جانور جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں نر مادہ دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی ہوگی۔ ایسے ہی بکری اور بکرا اور اس قسم کے دمبے وغیرہ سب اس میں شامل ہوں گے، بھیڑ وغیرہ۔
ان سب کی قربانی بھی ہوگی۔ اس میں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مادہ جانور کی قربانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں جانوروں کو قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، چاہے بکری ہو چاہے بکرا ہو۔ ہاں، چھوٹے جانور جو بکری کے قبیل سے ہیں ان کا 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے اگر کچھ لمحے بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، کچھ گھنٹے بھی کم ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا احتیاط کریں کہ چھوٹا جانور کم سے کم 1 سال کا ضرور ہو، اور بڑا جانور جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے۔ 2 سال سے اگر کچھ بھی کم ہے، کچھ لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ ساعت، تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مکمل 2 سال کا ہونا چاہیے، 2 سال یا اس سے زائد کا۔ 2 سال سے کم بڑا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بڑے جانوروں میں اکثر بے احتیاطی ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ بڑے جانور میں حصہ لیں 100، 200، 400 روپے کے لیے، وہ ایسا نہ کرے کہ ان کی قربانی ہی نہ ہو۔ 500 روپے، 700 روپے اگر بڑے جانور میں، اچھے جانور میں، 2 سال سے اوپر والے جانور میں لگ رہے ہیں تو جتنا بھی لگ رہا ہے آپ کو قربانی کرنا ہے، فارمیلٹی نہیں کرنی ہے اور دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے جو شرطیں قربانی کی ہیں وہ شرطیں آپ کو پوری کرنی ہیں۔ اجتماعی طور پر جو قربانی کا، ہاں، بڑے جانور میں 7 لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں، 7 لوگ قربانی کرنے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف قربانی ہی کرنے میں، کوئی بھی ایسا جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے عمل، اس طور پر اس میں شرکت ہو سکتی ہے، یعنی عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے اور قربانی کی بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی صرف گوشت لینے، گوشت کھانے کی نیت سے جو ہے اس میں شریک ہوا ہے تو 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ جگہوں پر یہ نظریہ رہتا ہے کہ صرف 6 ہی حصے رکھے جا سکتے ہیں، 7واں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، البتہ 6 اگر راضی ہوں اور سب مل کر اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جسے نصیب ہو جائے وہ کرے، اس کے لیے نیک بختی اور خوش بختی ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام امت کی جانب سے قربانی کیا ہے، جس میں ہمارے لیے راحت بھی ہے، ان غریبوں کے لیے بھی راحت ہے جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں قربانی کی، وہ پریشان نہ ہو۔ جو استطاعت طاقت نہیں رکھتے ہیں قربانی کی وہ گھبرائیں نہیں، ان کی جانب سے مصطفیٰ جان رحمت نے قربانی کر دی ہے اور یقیناً ان کی قربانی مقبول ہے۔ تو جب قربانی کے موقع پر بھی میرے آقا نے ہمیں یاد رکھا، تو اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، تو ہم قربانی نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کریں، تو یہ سعادت مندی ہے۔ تو 6 لوگ شامل ہوں اور 7واں حصہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر 7 شامل ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کر سکتے ہیں۔ بڑے کی قربانی میں جو 7 حصے ہوتے ہیں اس میں کسی بھی حصے دار کا 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور جتنا جس کا حصہ ہے اتنا اس کو ملنا چاہیے۔ اس میں احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ تول کر اگر دیں تو یہ مناسب ہوگا، کیونکہ کوئی اگر یہ چاہے کہ اگر ہمارا کچھ کم ہو جا رہا ہے دوسرے کا زیادہ ہو جا رہا ہے تو ہم اپنی طرف سے معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حق شرع ہے۔ حق شرع معاف کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، تو حق شرع ہے، اسے آپ معاف بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اور برابری کے لیے اور بھی صورتیں ہیں، اس میں عددی چیز ملا کر اس لحاظ سے توازن کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ سب کو برابر برابر تول کر دیں، یا اور دوسرے ہیلے علماء کرام سے آپ دریافت کر سکتے ہیں جو بہت سارے جانوروں کو جو ہے کی شمولیت میں کام کرتے ہیں،
کہ وہ بھی جو ہے کئی جانور ہوتے ہیں تو کیسے تولا جائے، کیسے بانٹا جائے، یہ علماء سے وہ حضرات ضرور رابطہ کریں اور پوری جانکاری صحیح سے لیں اور شریعت کے مطابق کام کریں، اسی میں بھلائی، اسی میں عزت اور اسی میں ہمارے فرض کی یا ہمارے واجبات کی صحیح ادائیگی۔ قربانی کے لیے ایک تنبیہ، اور ساری چیزیں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قربانی ہمیں کرنا ہے اور بہرحال کرنا ہے، اور قربانی ہماری عبادت ہے۔ ہم یہ جانور جو ذبح کرتے ہیں، قربانی کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اور ان دنوں کے علاوہ اور کسی دن میں قربانی بھی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کی قربانی رہ جاتی ہے تو اس کی قضا اس طور پر نہیں ہوگی، لیکن مالدار جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو اتنا مال صدقہ کریں غریبوں میں، لیکن قربانی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کا حق قربانی کرنے ہی سے ہے، اس لیے اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ حصے داروں میں وہی حصہ لے سکتا ہے جو نیت کرنے کا اہل ہو، جو قرب الہی کی نیت کرنے کا حق رکھتا ہو، لہذا بد مذہب، بد دین اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی شریک ہو گیا تو ساتوں کی قربانی، چھوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو حصے دار رہیں وہ سب سنی صحیح العقیدہ رہیں، وہی شریک ہوں۔ ہمارے نوجوان جو ہے بھائیوں سے میں پوری گزارش کروں گا کہ ہر کام ہمارا واٹس ایپ اور فیس بک پر چلتا ہے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کو دکھانا ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اور جس کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ کٹتے ہوئے جانور یا بہتے ہوئے خون، ان سبوں کی فوٹو اور ان کو شیئر کرنا یہ درست کا کام نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کو جو ہے شیئر نہیں کریں گے، اور ہمارا مذہب اسلام یہ طہارت اور نظافت کا داعی ہے، پاکی سکھاتا ہے، صفائی سکھاتا ہے۔ قربانی کے جانور کے تعلق سے ہم یہ احتیاط بھی کرتے ہیں کہ جہاں ہم ذبح کرتے ہیں وہاں گڈھا کھود دیتے ہیں تاکہ اس کا خون وہاں جذب ہو جائے اور اس کے جو فضلات ہیں وہاں دفن کر دیے جائیں، ادھر ادھر خون بہنے نہ پائے۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے مذہب کی بھی بدنامی ہے اور خود ہماری بھی، اور یہ روا طریقہ بھی نہیں ہے کہ گندگی پھیلائی جائے، کیونکہ اگر جانور کے فضلات ادھر ادھر پڑے ہیں تو ایک دو دن میں وہ سخت بدبو کرنے لگتے ہیں، جس سے ہمیں بھی دشواری ہوتی ہے اور جہاں پڑے ہیں وہاں کے آس پاس لوگوں کو بھی دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے جو قربانی کریں گے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرات جانور کی بھی فوٹو اس طور پر نہ شیئر کریں، اور ذبح کرتے وقت جانور کی فوٹو ایک دم نہ شیئر کریں، اور ایسے ہی خون وغیرہ کو نالیوں میں اور دیگر جگہوں پر نہ بہنے دیں، اس کے لیے پورا انتظام کریں۔ جو لوگ حصے والی قربانی کرواتے ہیں اور ان جانوروں کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جگہ کوئی متعین کریں آبادی سے باہر، اور وہاں پورے طور پر گڈھا کروا دیں اور سارے فضلات وہاں ڈلوا کر اسے دبا دیں تاکہ جو ہے ادھر ادھر ان کے اجزاء نہ جانے پائیں۔ قربانی کا گوشت وہی کھا سکتا ہے جو قربانی کرنے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری عبادت ہے۔ عبادت میں ہم دوسرے کو زبردستی شامل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ اس لیے جو عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے اہل ہیں، وہی وہ گوشت بھی کھانے کے اہل ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، احکام شرع کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش ہمیں توفیق دے۔
ہم حضرت ابراہیم کی یاد مناتے ہیں تو حضرت ابراہیم کا جو طریقہ، ان کا جو اعتقاد اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے تھا، وہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبریل آ کر عرض کیے تھے کہ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا محبوب میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا اسی سے کچھ عرض کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا وہ جب مجھے اسی حال میں رکھنے میں راضی ہے تو اس کی رضا کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ اور پھر یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کا مزدہ جافظہ سنایا گیا۔ جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ اعتقاد ہمیں ملتا ہے اللہ پر بھروسہ کا، کہ حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ مضبوط رکھو، مصیبتوں میں پریشانیوں میں بھی صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو قوم جو تمہیں جلانا چاہتی ہے، قوم جو تمہیں مٹانا چاہتی ہے، تمہارا یہ بھروسہ ان کو ختم کر دے گی، ان کو نیست و نابود کر دے گی، اور تمہارے گھروں میں لگنے والی آگ تمہارے لیے امن و سکون والی بن جائے گی۔ اگر تمہارا بھروسہ، ہمارا بھروسہ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ پر ہے اور حضرت ابراہیم کے طور کو، سنت کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم کی سنت اپنائیں، ان کے بھروسے، ان کے اعتقاد، انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی ہم اپنائیں۔ اصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے جس کی یاد منائی جائے اس کے پیغام کو بھی عام کیا جائے، حضرت ابراہیم کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، مذہب حق پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، خصوصاً مولانا کوثر صاحب کی والدہ بیمار چل رہی ہیں، ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تمام تر بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور کسی بھی طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تمام پریشانیوں سے ہم سبوں کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو سنت نہیں